میرا سوال ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے تھا کہ ہم سب کو پتا ہے اسلامی تعلیمات میں آپ نان کمبیٹنٹس پر حملہ ور نہیں ہو سکتے، لیکن اب ہم ماڈرن وارفیئر میں دیکھ رہے ہیں کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کنٹریز کے پاس، ملکوں کے پاس موجود ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مطلب ان کا رکھنا کہاں تک جائز ہے، اور یہ بھی اس میں ضمن اس چیز کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا کہ ماڈرن وارفیئر میں جیسے ڈرون اسٹرائکس ہوتے ہیں، میسائل اسٹرائکس ہوتے ہیں، اس میں ہم سب کو پتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، سویلین لاسز ہوتے ہیں، وہ ایک ناگزیر چیز جو ہونی ہے سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا دفاع بھی آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کا ان سب پر کیا تبصرہ ہے، کیا اس میں ہے؟ دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ انسان کی جان دو ہی معاملات ہیں جن کے علاوہ نہیں لی جا سکتی، ایک جب انسان کسی کا قتل کرے، اور دوسرا جب وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو۔ اس کے بعد کبھی کبھی یہ معاملہ انسانوں سے اوپر اٹھ کے قوموں کی سطح پر ہو جاتا ہے، قومیں شوریدہ سر ہو جاتی ہیں، وہ ظلم و عدوان کا ارتکاب کر دیتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں جہاد کی جو علت ہے وہ یہی ظلم و عدوان ہے۔ جس وقت آپ ظلم و عدوان کے خلاف لڑائی کریں گے تو اس میں ناگزیر ہے کہ وہ لوگ جو عملاً میدان میں اتر کر محارب بن گئے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، کمبیٹنٹ ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی جان کو حرمت حاصل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے انسانی جان کی حرمت، دین میں یہ بنیاد رکھتی ہے۔ یہ جس وقت ہم جان لیتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اسکیم جاری کی ہے اس اسکیم میں مداخلت کر دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک مہلت دی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے ارادے عمل کے امتحان میں شریک ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے اور اس کو جزا و سزا ہو۔ تو ہم اس اسکیم میں مداخلت کر کے وہ کام جو اللہ کے کرنے کا تھا وہ انسان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو اس قدر حرمت ہے اس کی کہ ہم جانور کی جان نہیں لے سکتے اللہ کے اذن کے بغیر، چاہے جائے کہ انسان کی جان لی جائے۔ تو انسان کی جان کو اس درجے میں حرمت حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز کا، یہ نیوکلیئر جو ہتھیار ہوتے ہیں، اگر دینی اخلاقیات کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کے جواز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ ہتھیار جب چلائے جاتے ہیں تو اس میں کمبیٹنٹ، نان کمبیٹنٹ، عامی، عارف، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، یہ سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں۔ تو دین اسلام جو جنگ کی اخلاقیات ہمیں دیتا ہے اس کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ کولیٹرل ڈیمیج کی جہاں تک بات ہے، جنگوں میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو کولیٹرل ڈیمیج قرار دیا جاتا ہے، اس پر معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے، اس پر شرمساری کا رویہ ہوتا ہے۔ اس کو کبھی بھی یوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ حملے ہوں گے تو کولیٹرل ڈیمیج تو لازمی ہوگا۔ دنیا میں اس وقت کی عالمی اخلاقیات بھی یہ کہتی ہے، اور ہماری جو دینی اخلاقیات ہے وہ تو بہت حساس ہے اس بارے میں، کہ ہمیں ہر جگہ پہ انسانی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے، اور کہیں غیر ارادی طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی دیکھیں ناگزیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی حملہ کرنا، کیونکہ قومیں شوریدہ سر ہوں، ظلم و عدوان کر رہی ہوں، اس کو روکنا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ نہیں روکیں گے تو یہ مسجد، کلیسا سب کو ڈھا دیں گے، تو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس روکنے میں متنبع رہنا چاہیے کہ کسی معصوم کی جان اس میں ضائع نہ ہو، اور اگر جان ضائع ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، معذرت ہونی چاہیے۔ اور ہمارے دین میں تو چونکہ قتل خطا کے بارے میں پورا کا پورا ایک قانون ہے، تو میری طالبانہ رائے میں اگر ریاستوں سے اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو قتل خطا کے اصول پر جو کچھ معاملات دین نے طے کیے وہ کرنے چاہیے۔